حیا کو منتخب کرنا شروع کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی دنیا کی اور دین کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا باب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ جبہ میرا ایک اویس کرنی آدمی کو پہنچا دینا ہے، ساتھ ہی میری امت کی بخشش کی دعا کے لیے بھی کہنا. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کے انتخاب میں آئے، وہ منتخب ہوئے اور انہی کا یہ سلسلہ ہے. قبلہ پیر نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ ویسیہ کے ایک درخشندہ ستارے تھے. آپ نے بھی اپنا وقت گزارا اور دنیا کو سلسلہ ویسیہ کو روشناس کرایا اور عام اس سلسلہ کو عام کیا. اور پھر آپ نے بھی جب اس نظام کائنات میں رہتے ہوئے آپ نے جان اپنی کے سپرد کرنی تھی تو آپ نے بھی انتخاب کیا. تو اسی انتخاب کے سلسلہ میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جو لوگ بھی جس مقصد کے لیے بھی یہاں پہ آئے، دین تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہونی چاہیے اور دنیا بھی انشاءاللہ ملے گی. تو میں جناب ریاض احمد خیال اللہ کعبہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب فرمایا، انہوں نے آپ کا انتخاب کیا، تو ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات آپ کو کے دلوں کو منور کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معزز و محترم سامعین السلام علیکم. گزشتہ سال کووڈ-19 کی وجہ سے مخصوص حالات تھے، پھر پابندیاں تھیں، اس وجہ سے یہاں اس کی تقریب کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا. تو گزشتہ سال مظفر آباد اور چکار کے آباد کے لیے وہاں چکار میں اس کا انعقاد کیا گیا اور باقی کاناڈا میں. اس دفعہ پروگرام تھا کہ یہاں اکٹھا ہی پروگرام کریں گے، لیکن اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اومیکرون جو تھا اس کی مثبت شرح جو تھی وہ بڑی تیزی سے بڑھی اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں بڑھی. تو اس وجہ سے پھر مجبوراً یہ کیا کہ گزشتہ اتوار کو مظفر آباد اور چکار کے آباد کے لیے وہاں اس کا انتظام کیا گیا اور آج یہاں میرپور کوٹلی ڈنگر اور پنجاب کے آباد کے لیے یہاں اس کا انعقاد ہوا. آج قبلہ کعبہ محمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج مولوی محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تقریب کی سعادت میں ہم سب شامل ہونے کی سعادت سے پیراوار ہوئے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ صرف ان کا کرم ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ کرم تابد جاری و ساری ہے. محترم سامعین، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. آپ لوگ اس سے باخبر ہی ہیں کہ کچھ تو ہوتا ہے، یہ نہ سیر و تفریح ہے، نہ گپ شپ ہے، نہ شناسائی ہے،
بلکہ یہ خالصتاً روحانی تقریب ہوتی ہے، اور اس روحانی تقریب میں شرکت جو ہے یہ بڑے آزاد کی بات ہے۔ معزز سامعین، اس کے انتظامات جو ہیں، مجھے یہ بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ یہ ہے بھی حقیقت کہ وہ اپنے آپ کو میزبان بھی سمجھتا ہے اور مہمان بھی وہ ہوتی ہے، تو بلکہ بعض اوقات سچی بات بتاؤں کہ مجھے جھنجھلاہٹ سی ہو جاتی ہے اور رشک آتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر بھی میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر کوئی بہتری نظر آتی ہے تو وہ قبلہ و کعبہ محمد نور الدین کا یاد نظر، اور اگر کوئی خامی ہے تو وہ صرف اور صرف میری ذاتی کوتاہی اور کمزوری ہے، جس کے لیے میں معافی ہوں۔ معزز سامعین، آج اس کے اس موقع پر وہ نواب کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے جو 2021 میں ہم میں تھے اور آج 22 میں ہم میں۔ ان میں محترم چودھری محمد عالم صاحب، محترم محمد اعظم بخشی صاحب، محترم محمد شفیق صاحب ہمیں دعوی وفات کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جنگ کباب کے عزیز و اقربا جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں قریب رحمت کرے۔ معزز سامعین، محمود صاحب کے خطاب کے بعد میری بات کرنے کا تو اتنا ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ محمود صاحب بادشاہ آدمی ہیں، انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ میں کیا اور میرا خطاب کیا، سچی بات ہے، کہتے ہیں نا کیا فدی اور کیا فدی کا شور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام نامی آپ نے سنا ہوگا، تو ان کی محفل تھی، تو ایک وفد اس میں آیا ہوا تھا، تو ایک بات شروع ہوئی تو ایک نوجوان نے بات کرنی شروع کر دی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یاسین صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ بزرگوں کو بات کرنے دو، تو وہ نوجوان نے کہا جی اگر باہو سال جو ہیں یا عمر جو ہے یہی فضیلت کا باعث ہوتی تو پھر یہ تھا کہ آپ کی جگہ تو خلیفہ جو معمر ترین آدمی ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے بات کو نوٹ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بات جاری رکھو۔ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ محمود صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے سلسلے کی یہ امتیازی شان ہے کہ اس میں فضیلت جو ہے یہ عمر کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ظاہر عمل کی وجہ سے ہے، بلکہ اس میں جو فضیلت ہے وہ صرف اور صرف عشق و محبت اور ان کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے بہت سامنے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو محمود صاحب نے بات شروع کی تھی، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ سورۃ ذاریات کی آیت ہے، تو جو مروجہ زبان ہے، جو مروجہ آج کل تراجم ہیں، ان کے لحاظ سے ترجمہ اس کا کیا جائے تو کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ عبادت لفظ جو ہے یہ ذرا غور طلب ہے۔ اصل میں پرابلم یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن حکیم یا حدیث کا ترجمہ جو ہوتا ہے یہ عربی یا قریشی اصطلاح روزمرہ اور محاورے سے روایات سے ہٹ کے اپنی بولی میں اپنی زبان میں کرتے ہیں تو پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، مسائل تو نہیں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔
یہ جو عبادت جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، یہ وہ جو یا بدون ہے اس کا صرف ایک پہلو ہے. قرآن حکیم میں اچھا ہے سب پہ ہو کہ ہم دے گا نقد پھر یہ ہے کہ سورۃ اسرا میں ہے تو سب پہ ہو لاہو سماوات سب والارض ومن فیہن. یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں اگر وہی عبادت کا مفہوم مرا لیا جائے تو پھر وما خلقت الجن والانس لیعبدون کو پیش نظر رکھ کے تو انی جاعل فی الارض خلیفہ جو کہا گیا ہے، یا فرشتوں نے جو انسان کو سجدہ کیا ہے، یا انسان کا جو شرف تھا اس کا پھر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. تو قبلہ کعبہ محمد الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا بدون جو ہے اس کا ترجمہ یا رفون ہے. اسی طرح وہ رشتوں نے جو کہا ہے نا بحمدے کا حمد تعریف پہچان، جو جیسا یارفون ہے اسی طرح پہچان. اسی طرح احمد اور محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم مبارک ہیں ان میں بھی یہی ہے. احمد جس نے سب سے زیادہ حمد کی ہو، جس نے سب سے زیادہ دنیا میں پہچان کی ہے، اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اور جس کی سب سے زیادہ پہچان کی گئی ہے، سبحان اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھے فضیلت دی تیرے ذکر سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی دنیا میں جن صاحب فضیلت لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، ان سب کی فضیلت کس پہ بنا پہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر. تھوڑی سی بات اور کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی، تو علماء کرام فرماتے رہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے تو قبر میں کیا ہوگا؟ اس کی روح روانی سے سوال ہوگا من ربوں کا من دینوں کا. یہ تو سنو ہوا ہے نا، علماء کرام فرماتے رہتے ہیں. اور تیسرا سوال جس پہ اس کی نجات اور اس کی مغفرت کا دار و مدار ہے وہ کیا ہوگی؟ ما تقول لهذا الرجل. یہ سوال ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اچھا انسان سوچے مثلا کہ ہستی تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جس کو آدمی جانتا ہو، جس کو جانتا ہی نہ ہو اس کے بارے میں کیا سوال ہوگا. تو یہ سوال اصل میں بنتا تو ان لوگوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کا شرف حاصل تھا. لیکن نہیں، یہ سوال جو ہے یہ حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک ہوگا. تو پھر تھوڑی سی بات کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اصل میں وہ جو ہے نا علامہ الاسماء کلھا، علم الاسماء اور معرفت، یہ اصل میں حقیقت محمدی کی پہچان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے نا احمد، وہ بھی تفصیل کل ہے، یعنی سب سے زیادہ پہچان کرنے والا. تو اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے بڑی عنایت کی کہ اس پہچان کے لیے ونفخت فیہ روح جو ہے وہ انسان کو ودیت کی، وہ روحانی ودیت کی. تو پھر انسان جو اپنی فطرت سے مجبور ہو گیا، جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا تو پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے، جس طرح محمود صاحب فرما رہے تھے، انہی انسانوں میں سے ایک انسان کی نبوت کو محفوظ کیا اور اس کے ثبوت کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب و حکمت کی اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے، اور یہ جو انسان کا اصل مقصد ہے اس کی طرف انسان کی رہنمائی کرے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا رہا. آپ کے بعد آپ کے نائبین ولی اکمل کا قیامت انسان کو اصل مقصد کی طرف لانے کی صحیح فرماتے ہیں. اب ایک طالب جو ہے اس کا کیا فرض ہے؟ ایک طالب کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک ولی اکمل کی رہنمائی میں یقین کامل کے ساتھ
یقین کامل کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دے، کیونکہ انسان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ معرفت حاصل کرنا۔ تو یقین کامل کیا ہے وہ سمجھتے ہی ہیں، جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں مثالاً، جس طرح کے ہمارے قبلہ و کعبہ محمد نبی الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرید ہمایوں محمد ہمایوں صاحب کا تھا۔ کس طرح تھا؟ محمد ہمایوں صاحب جن ساتھیوں کو ان سے اتفاق ہوا ہے، بڑے پیارے ساتھی تھے، اللہ انہیں بڑی کی رحمت کرے۔ تو وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کوٹ چاندان شریف قبلہ پیر صاحب نے بھیجا کسی کام کے سلسلے میں، تو جو صاحب زادہ صاحب تھے ان کے نام پیر صاحب نے رکا کیا جو بات، تو ہمایوں صاحب نے خود بتایا تو کہ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی محفل میں فریدین بھی جو تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، تو علاقے کے رئیس اور خواتین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب زادہ صاحب نے جب وہ رکا پڑا تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تمہارے پیر صاحب نے اس رکے میں تمہاری بڑی تعریف کی ہے، تمہارے بارے میں چند باتیں کہی ہیں۔ میں تو خاموش رہا۔ پھر انہوں نے صاحب زادہ صاحب شمس الزمان صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ میں رات کو تم نکل گئی ہو تو رات کو میں تمہیں توجہ دوں گا تو تمہارا مشاہدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہ یقین کامل کی بات کر رہا تھا، تو ہمایوں صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی آپ کی بڑی نوازش، بڑی کرم، میں آپ کی توجہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر میرا مشاہدہ کلیئر کرنا ہوگا تو پھر حکیم صاحب خود کر دیں گے، اگر نہیں کرتے تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو میں آپ کا جو ہے یہ توجہ نہیں لے سکتا۔ تو کہتے ہیں وہ شمس زمان صاحب جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے جتنے اپنے مریدین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہوتی ہے عقیدت اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہا تھا یقین کامل، وہ یقین کامل بڑی لمبی چوڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، پر چلو ٹائم ہے تو مختصر کرتا ہوں۔ تو وہ آپ نے وہ ایک واقعہ پہلے بھی میں نے پتہ نہیں عرض کیا تھا کہ وہ یہی منیری صاحب کا تھا، وہ بھی ان کا کوئی مریض تھا تو وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، تو دریا میں پھر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا بچنے کے لیے، جس طرح انسانی فطرت ہے۔ تو اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک کوئی آدمی نمودار ہوا ہے روحانی، تو وہ بزرگ ہستی، انہوں نے کہا ادھر ہاتھ لاؤ تمہیں باہر نکالوں۔ انہوں نے اس مریض نے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس ہستی نے تعارف کراتے ہوئے کہا میں خضر۔ اس نے کہا جی بڑی مہربانی لیکن میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا کہ آپ مجھے باہر نکالیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر نکالنا ہوگا تو میرا پیر خود نکال لے گا نا، یہ منیری۔ تو پھر وہ کدھر غائب ہو گئے، تو پھر یہ منیری صاحب نے اس کی موت کی۔ تو وہ میں ہمایوں صاحب کی بات بتا رہا تھا، یہ تو چلو برسر ہے کہ یقین محکم ہونا چاہیے۔ تو یقین محکم جو ہے اس کے رکھیں اور پھر اپنے پیر کی رہنمائی میں وہ جو حقیقی مقصد ہے اس کے حصول کی ہمیں اپنے کرنی چاہیے۔ تو بہت سامعین، جب قبلہ و کعبہ محمد نبی الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنا پیر مان لیا، سب کچھ مان لیا، تو پھر کوئی انانیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی حسب و نسب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ میں یہاں محترم شفیق صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ وہ کئی دفعہ جو ہے نا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو وہ ٹیلی فون کر کے کہتے رہتے ہیں۔ تو واقعی ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ پیر صاحب کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو اپنا شعار بنائے پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا، صرف مطالعہ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی باتوں کو سمجھنا بھی ہے۔ جس طرح وہ شفیق صاحب کی نماز آ رہا تھا کہ وہ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ جو نہیں سمجھ آتی وہ پوچھنا چاہیے اور پھر سمجھنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات مشکل محسوس کرتے ہیں تو سچی بات ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کر رہا ہوں،
کہ اگر پیر صاحب کی کوئی بات کتاب میں کوئی سمجھ نہیں آتی نوٹ کر کے رکھ دیں، دیکھنے میں محفوظ کر لیں یا نوٹ کر کے رکھ دیں، انشاءاللہ آپ کتاب پڑھتے رہیں گے تو وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے کہ مشکل ہے تو پھر محترم بہت دن تک ہیں سب پیر صاحب کے پرانے مریض ہیں، ان سے پوچھیں۔ صوفی اکرم ادریس صاحب ہیں، پیر صاحب کے پرانے مریض ہیں، ان سے پوچھیں۔ محترم محمود طاہر صاحب ہیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی سچی بات ہے میں خود ان سے پوچھتا رہتا ہوں تو ان سے پوچھیں۔ محترم سلطان صاحب ہیں، ان سے پوچھیں۔ محترم یاسین صاحب ہیں، ان سے پوچھیں۔ الحال اتحاد جو بھی پرانا ساتھی آپ کو اویلیبل ہے اس سے پوچھیں۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ہر وقت موجود ہوں، کسی وقت بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی بات بھی پتہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اس طرح ہے، اگر نہ ہوئی تو معلوم کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت پھر موقع آپ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی آج کی ہماری آنے کو ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں ہمیں ہر طرح کی مشکلات مسائل بیماریوں سے محفوظ ہماری سب کی حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائے اور ہمیں دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کرے اور جب آپ کی ہو تو قبلہ صاحبہ محمد نبی بن اویسی الحاج مولوی محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ ویس کا